السلام علیکم ناظرین، پروگرام وساخ کے ساتھ آپ کا میزبان شاکر حسین شاکر پاکستان ٹیلی ویژن نیشنل ملتان کے لائیو اسٹوڈیو پر حاضر۔ کہیے کیسے مزاج ہیں؟ آج جب صبح ہم گھر سے نکلے ہیں تو خیال تو یہ تھا کہ جس طرح رات میں موسم میں تبدیلی آ گئی ہے، شاید آج دن میں بھی کوئی تبدیلی ہو، لیکن دھوپ میں شدت ابھی برقرار ہے۔ یعنی کہ اکتوبر جا رہا ہے اور گرمی دن میں محسوس ہوتی ہے، لیکن رات کو قدرے موسم بہتر ہو گیا ہے، لیکن احتیاط بہت ضروری ہے۔ احتیاط کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہمارے اس علاقے میں سیلاب ہے، سیلاب کی وجہ سے موسمی تغیرات کا بھی ہمیں سامنا ہے، وبائی امراض کا بھی سامنا ہے۔ میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں کہ رات کو جب ہم لائٹس آن کرتے ہیں تو صبح اٹھتے ہیں تو بہت سارے چھوٹے چھوٹے مچھر یا پتہ نہیں کون سا کیڑا ہے یا کون سا ایسا معاملہ ہے، یہ چیزیں فضا کے اندر چل رہی ہیں۔ ہمیں کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے، کان کو بھی کھلا رکھنا چاہیے تاکہ موسم کے بد اثرات آپ کی صحت پر میسر نہ ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب حکومتی سطح پر بہت اچھے انتظامات کیے جا رہے ہوں، خاص طور پر سیلاب کے معاملے میں، تو پھر لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پر بہتری کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ حکومتی سطح کی بات کرتے ہیں تو اس مرتبہ آج کا ہمارے پروگرام کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے جو بہت ہی شاندار ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جناب میاں شہباز شریف جہانیہ کے دورے پر آئے اور آ کر انہوں نے وہاں کے سیاسی عمائدین اور خاص طور پر رکن قومی اسمبلی جناب افتخار نذیر صاحب، رکن صوبائی اسمبلی ضیاء الرحمان اور سابق رکن صوبائی اسمبلی جناب حاجی عطاء الرحمان سے اور ان کے رفقا سے نہ صرف ملاقات کی بلکہ اس علاقے کے مسائل کو بھی ڈسکس کیا۔ ان علاقے کے مسائل کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان سے یہ بھی کہا کہ بتائیے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ ایک وزیر اعظم کا اس علاقے میں جا کر یہ بات کہنا میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی یہ ہے کہ وہ گراس روٹ لیول کے مسائل کو نہ صرف سمجھتے ہیں بلکہ اس کو حل کرنے کا ہنر بھی رکھتے ہیں۔ آج ہمارے سیگمنٹ میں ایک تو یہ ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کا دورہ جہانیہ ایک تاریخی شہر ہے ہر اعتبار سے، اور جب بھی ہم اس خطے کی سیاست کی بات کرتے ہیں تو جب بھی حکومت سازی کا معاملہ ہوتا ہے یہاں پر ماضی میں بڑے اہم نام سرگرم رہے ہیں، لیکن اب تو سدا بہار خاندان، سدا بہار MNA چودھری افتخار نذیر صاحب چل رہے ہیں، ان کا خانوادہ چل رہا ہے۔ ہم نے ان سے آج انہی خانوادے میں سے ایک سابق رکن صوبائی اسمبلی ہیں، سیاست میں بھی سرگرم ہیں، سماجیات کی بھی خدمت کرتے ہیں، شہر کے اندر بھی ہر غمی خوشی میں آگے آگے جناب حاجی عطاء الرحمان صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اپنے انداز سے دیکھتے ہیں، لیکن جب آپ سے بات کرتے ہیں تو آپ کا ظاہر نقطہ نظر اور ہوگا۔ ہمارے دوسرے مہمان ایک ایسے مہمان کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو پھر لگتا ہے کہ بس وہ بولتے رہیں ہم خاموش رہیں، وجہ یہ کہ ان کے پاس دلیل جو ہے وہ بڑی مضبوط ہوتی ہے، اور دلیل کے ساتھ ساتھ جو ان کے پاس معلومات کا ذخیرہ ہے اس کے اندر کہیں بے ربط نہیں ہوتے۔ ہماری ٹیلی ویژن اسکرین کے نامور تجزیہ کار ہیں جناب ہارون رشید انجم صاحب۔ ہارون بھائی تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لائے۔ اور ہمارے تیسرے مہمان، میں ہمیشہ اپنے پروگرام کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ جب میرے پروگرام میں کوئی نوجوان آتا ہے تو میں خوش ہوتا ہوں کہ یار ابھی نوجوانوں کے اندر وہ کانفیڈنس ہے، وہ آگے بڑھنے کی رمق ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ جب ہمارے کرنٹ افیئرس کے پروگرام میں کوئی نوجوان آتا ہے تو لگتا ہے کہ ابھی یہ مٹی اتنی زرخیز ہے کہ اس کے اندر ہمیں روشنی ہی روشنی دکھائی دیتی ہے۔ ہمارے تیسرے مہمان پاکستان مسلم لیگ نواز کے مرکزی رہنما بھی ہیں، سیاستدان بھی ہیں، نوجوان سماجی کارکن بھی ہیں، جناب حسین ضیاء الرحمان صاحب۔ حسین بیٹا، ہم آپ کو بیٹا ہی کہیں گے، بیٹوں کی طرح ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حاجی عطا صاحب یہ فرمائیں کہ جو دورہ جہانیہ وزیر اعظم پاکستان کا، ایک تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کے ہاں تشریف لائے اور فردن سب سے ملاقات، اور آپ نے ویسے کمال یہ کیا کہ اپنے شہر کے عمائدین کو بھی، اپنے ناظمین کو بھی اکٹھا کر لیا تاکہ ایک مکالمے کی سی صورت ہو، تو کچھ بتائیے کہ کیا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب شاکر صاحب، سب سے پہلے تو میں وزیر اعظم پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جنوبی پنجاب کا پہلا وزٹ رکھا اور اسی میں ہمیں انہوں نے پہلے وزٹ میں ٹائم دیا۔ جب ہماری ان سے ملاقات ہوئی تو اس کے ساتھ ہم نے ان سے مختلف سوالات بات ہوئی، تو انہوں نے فیلڈ مارشل صاحب کے بارے میں ہمیں بریفنگ دی، ان کے کام کے حوالے سے بریفنگ دی۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم نے یہ جنگ پاکستان اور انڈیا کے خلاف کیسے جیتی۔ پھر انہوں نے ہمیں بتایا کہ افغانستان کے جو موجودہ حالات ہیں، جو ہم نے کارروائی کی الحمدللہ بڑی پرفیکٹ تھی۔ پھر ٹرمپ کے حوالے سے بات ہوئی،
یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ وہ فیل ہو رہا تھا کہ آج ہم 70 سال پرانے پاکستانی نہیں ہیں، آج ہم بالکل قائد اعظم علامہ اقبال کے جو ان کا خواب تھا اس کے مطابق ہم پاکستانی ہیں. اور یہ کیسا فیل ہو رہا تھا جب آپ افغانستان کے حملے کے اندر فاتح کی حیثیت سے، بھارت کے ساتھ جنگ میں فاتح کی حیثیت سے، فیلڈ مارشل حکومت وقت کی کامیابیاں کامرانیاں، اور وہ آپ کا علاقہ ہے جہانیاں، تو کیا محسوس کر رہے تھے؟ شیخ صاحب آپ بلیو نہیں کر سکتے، اتنی خوشی تھی جب انہوں نے انڈیا کے ساتھ ہمیں بریف کیا کہ ہماری یہ جنگ ہوئی اور فیلڈ مارشل صاحب نے یہ کردار ادا کیا، پاک افواج نے یہ کردار ادا کیا، اور انہوں نے سب کا نام لے کر سب کا، پاک فضائیہ کا، نیوی کا اور پاک فوج کا، انہوں نے بڑے اچھے انداز میں. اچھا ایک چیز میں نے دیکھی ٹیلی ویژن پہ، ظاہر ہے پاکستان ٹیلی ویژن نے کور کیا. اچھا وہ آپ یہاں جب آئے تو بڑے اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی جلدی نہیں، کوئی ہٹو بچو والا معاملہ نہیں، اپنی وہ بات کر رہے ہیں اور بڑے کمفرٹیبل بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل ایگزیکٹ ایسے ہی تھا کہ انہوں نے پہلے ہمیں فیملی کو ٹائم دیا، ہمارے ساتھ بیٹھ کے رہے، آدھا گھنٹہ انہوں نے گپ شپ کی، بچوں کا پوچھا، بچوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے ڈسکس کی، پھر اس کے بعد شہر کے حوالے سے ڈسکس کی، پورے اپنی تحصیل کے حوالے سے، پھر حلقے کے حوالے سے ڈسکس کی. بالکل نہیں فیل ہوا کہ ہم وزیر اعظم صاحب کو حلقے سے یاد آیا، ان کو معلوم ہے کہ حلقے کی سیاستوں میں کیا ہو رہا ہے، وہ اتنے باخبر آپ کو لگے؟ جی مجھے تو انہوں نے پورا، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اس حلقے پہ عبور حاصل تھا. اچھا. ہاں، اور ساتھ عبدالرحمٰن کانجو صاحب بھی تھے، عطاءاللہ تارڑ صاحب بھی تھے، تارڑ صاحب بھی تھے، اور ہمارے اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی تھے، کمشنر ملتان ڈویژن عامر کریم خان بھی عامر کریم صاحب. اور مہربان افسر ہیں اور بڑا ویژن ہے ان کا، وہ پوری ڈویژن کو بڑے اکابی نظر سے دیکھتے ہیں. ایسے ہی ہے. انہیں ایک ایک حلقے کے بارے میں بریفنگ ہے، اور جو بھی انہوں نے وزیر اعظم صاحب نے ہمارے حلقے کے حوالے سے کمشنر صاحب کے ذمہ لگایا یا کچھ اور طلال صاحب وہ ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ آپ نے ان سے کیا کیا لیا. ہارون صاحب جہانیاں تو آئے سو آئے، لیکن اس دورے کی خاص بات یہ تھی کہ سابق صوبائی وزیر عرفان ڈاہا مرحوم کے فاتح خانے کے لیے ان کے بیٹے محمد خان ڈاہا کے ہاں بھی گئے. اچھا یہ بڑا ایک اچھا میں سمجھتا ہوں پیغام ہے. انہوں نے آ کے وہاں پر آ کر کہا کہ میرے وہ 1988 سے میرے ساتھی تھے اور مجھے مطلب ہمیشہ انہوں نے مجھے مضبوط کیا، میرے ساتھ کام کرتے رہے. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ جب وزیر اعظم کے لیول کا بندہ اٹھے اور اپنے ایک پرانے ساتھی کی تعزیت کے لیے آئے، یہ لوگوں کے لیے بھی تو پیغام ہے نا کہ یہ چاہے جہاں مرضی پہنچ جائیں سیاستدان اپنے ساتھیوں کو تو یاد رکھتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں یہ شاندار روایت ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی. قائد مسلم لیگ نواز میاں محمد نواز شریف ہوں، وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف ہوں، حمزہ شہباز ہوں، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ ہوں، تو یہ خاندان تقریباً 80 سے سیاست میں ہے، اور ہمیشہ ان کا یہ اصول ہے کہ یہ ہمیشہ جو اپنے پرانے ساتھی ہوں، ان کے نئے ساتھی ہوں، نوجوان ہوں، پاکستان مسلم لیگ نواز کے کسی بھی طبقے سے، کسی بھی ونگ سے تعلق رکھتے ہوں، تو یہ ہمیشہ ان کی خوشی میں اور ان کے غم میں شریک ہوتے ہیں. تو بڑا آؤٹ سٹینڈنگ میسیج تھا وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کا کہ ان کی اتنی مصروفیت ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ ایک دن جو ہے وہ شرم الشیخ میں ہوتے ہیں، پھر اس سے پہلے وہ سعودی عرب میں ہوتے ہیں، پھر قطر میں ہوتے ہیں. تو ان کا اتنا ٹائٹ شیڈیول ہے جو عالمی منظرنامہ ہے اس کے حوالے سے ان کی مصروفیت ہے، غزہ امن معاہدے کے حوالے سے جو پاکستان کا کردار ہے. تو اتنی بزی شیڈیول میں سے وہ ایک ساؤتھ پنجاب کی جو ایک تحصیل ہے جہانیہ، وہاں پر وہ آئے، اور اس علاقے کے جو بڑے سیاسی عمائدین ہیں جن میں افتخار نذیر صاحب ہیں، مسلسل 3-4 دفعہ وہ ممبر قومی اسمبلی منتخب ہو چکے ہیں، پھر حاجی عطاء الرحمان صاحب موجود ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مسلسل لوگوں کا اعتماد ہے اس کے پس منظر میں آپ کیا چیزیں دیکھتے ہیں؟ دیکھیں پولیٹکس میں ایک چیز ہے کہ کنیکٹیویٹی، کہ آپ اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ کتنا کنیکٹڈ ہیں. آپ مسلسل جو ہے، آپ دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، پولیٹکس میں کمپٹیشن ہے بہت زیادہ، اور آپ مسلسل جو ہے تقریباً 2 دہائیوں سے جو ہے آپ مسلسل ایک فیملی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ جو اس خطے کی جو روایتی فیملیز ہیں ان کو پیچھے دھکیلا ہے. سر وہ تو ختم ہو گئی ہے نا، ان کی پولیٹکس تو آپ کو کہیں نظر نہیں آتی. آپ یاد کریں، مطلب میں کو ٹارگٹ نہیں کر رہا لیکن تاریخ کا حصہ ہے والا فیملی.
وہاں مطلب ڈومینیٹ کرتے میتلا فیملی ہے، والا فیملی ہے، وہاں کے جو 80 سے یا 70 سے جو سیاستدان ہیں ہاں جی، وہ اس فیملی کے اقتدار میں آنے کے بعد، یہاں سے منتخب ہونے کے بعد وہ آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ آپ جتنی بھی وہاں پہ فیملی ڈومینیٹ کر رہی ہیں، ظاہر کرتی رہیں گی، تو ان کی موجودگی میں اس فیملی کا مستقل، کبھی حاجی عطا صاحب ہیں، ان کے بھائی ضیاء صاحب ہیں اسمبلی میں بیٹھے ہیں، خود افتخار نذیر صاحب مسلسل میں بن رہے ہیں، اس کے پیچھے تو ظاہر ایک بہت بڑا محنت تو ہوگی نا. دیکھیں یہ اتنا بڑا ایریا عوام کا اعتماد ہے، کانفیڈنس ہے کہ ایک بھائی ایک حلقے سے ایم پی ہے، دوسرا بھائی دوسرے حلقے سے ہے، اس کے اوپر جو ہے نا ان کے بھائی ایم این اے ہیں، تو صرف اور صرف شرافت کی سیاست ہے، خدمت کی سیاست ہے. وہاں پر جو ان کے فلاحی کام ہے، رفاہی کام ہے، لوگوں کی خوشی میں غمی میں. شاکر صاحب پولیٹکس کے ڈائنامکس چینج ہو گئے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ پولیٹکس میں وہی سیاستدان زندہ رہے گا جو اپنے آپ کو عوام کے ساتھ کنیکٹڈ رکھے گا، ان کی خدمت کرے گا، ان کے مسائل حل کرے گا، ان کا ٹیلی فون اٹینڈ کرے گا، ان کی دہلیز پہ جا کے ان سے پوچھے گا کہ آپ کے مسائل کیا ہیں، آپ کے ہارون معاملات صاحب یہ کیا تو ہیں. بڑا مشکل کام ہو گیا. تو کر رہے ہیں جو لوگ. فون تو ہم جیسے عام آدمی بھی سارے نہیں سن سکتے، تو سیاستدان تو کدھر جائے گا؟ نہیں دیکھیں جو سیاستدان اس طرح کی پولیٹکس کرتے حاجی ہیں. صاحب نے اسمائل پاس کر دیا، لیکن اب ہم چلتے ہیں نوجوان کی طرف. میں جیسے کہ پہلے عرض کیا کہ جب کسی نوجوان کو، تو حسین بیٹا یہ بتائیے کہ آپ کا جہانیہ سے تعلق ہے اور پرائم منسٹر کی ملاقات میں آپ موجود تھے. بالکل میں موجود. تو کیا محسوس کو خوف لگا کہ ظاہر ایک سیکیورٹی ہوتی ہے پی ایم کی، اور ہٹو بچوں کا شور ہوتا ہے، قریب نہ آئیں، ان سے بات نہ کریں، کیا فیل کیا آپ؟ نہیں جی، ہمیں بالکل ایسا فیل نہیں ہوا. لیکن دیکھیں پہلے تو فرسٹ آف آل پرائم منسٹر صاحب جہانیہ تشریف لائے ہمارے پاس، اور ہمیں بھی موقع ملا. آئی گیس یہ جہانیہ کے لیے بھی بہت بڑی اعزاز کی بات ہے، اور ہمارے لیے بھی یہ بہت بڑی اعزاز کی بات ہے بچوں کے لیے کہ ہمیں اس عمر میں دی اسلامک ریپبلک آف پاکستان پرائم منسٹر محمد شہباز شریف سے ملنے کا موقع ملا. تو ہم بھی اس میٹنگ میں موجود تھے، اور پرائم منسٹر محمد شہباز شریف نے ہم سے کافی باتیں بھی بچوں سے کی، اور ہم نے اپنے بھی کچھ جو مطالبے تھے، جو ہم کچھ کہنا چاہتے تھے سوال کیا. یہ بتائیں مطالبات تو ہم آئیں گے نا حاج صاحب کی طرف. مظاہر ہے کہ پی ایم سے سوال کرنا بھی تو ایک ہوتا ہے نا. بالکل. تو کوئی سوال کیا آپ نے؟ مطلب سوال نہیں کیا، میں نے جو ان سے ریکویسٹ کی، ہمیں جو میں نے اپنے والد صاحب کی اور جو NA-147 کی کیمپین تھی اس میں نے کمپلیٹ حصہ لیا. لوگوں کے ساتھ میرا جو کنیکشن تھا وہ بہت اچھا تھا. تو میری یہ خواہش تھی، اب میرے بڑوں نے ہمیں موقع دیا ملوانے کا، میری یہ خواہش تھی کہ میں پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کر سکوں، اور ہم سب نے مل کے ریکویسٹ کی کہ جہانیہ میں ہمیں قوم سیٹس یونیورسٹی کا سب کیمپس چاہیے. ہم بچے جو ہیں، یوتھ ہیں، وی فوکس آن ایجوکیشن، ہمیں ایجوکیشن چاہیے. تو ہم نے یہ پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی، اور انہوں نے ہمیں کہا کہ وہ اس کو پروسیس میں لے کے آ کے انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہوم ورک کر کے وہ بالکل کوئی جلد خوشخبری دیں گے جہانیہ کے لیے. قوم سیٹس یونیورسٹی کے ذرا بارے میں بتائیں گے کہ اس کے اندر کیا؟ جو قوم سیٹس پاکستان کی یونیورسٹی ہے، قوم سیٹس یونیورسٹی، جس کا سب کیمپس ہم نے مانگا ہے. اچھا. تو وہ جہانیہ کے لیے. اور سیکنڈلی اور بھی کافی باتیں ہماری بچوں کی ہوئی ہیں پرائم منسٹر صاحب سے، اور وی آر ہائیلی اوبلائزڈ، اور ہم ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ ہم ان سے ملے ہیں، اور ان سے ہماری کافی اس بارے میں. میرا سوال تو وہی کا وہی رہ گیا ہے کہ کہیں خوف زدہ تو نہیں، خوف زدہ بالکل نہیں. وی ور ویری کمفرٹیبل، ہمارے بڑے ہمارے ساتھ تھے، تو ایوری تھنگ واز ویری اسموتھ، اور بالکل ٹھیک تھا سب. نہیں، ڈر کا کوئی. آج صاحب دیکھیں یہ ہے نوجوان ہمارے نا آج کے. جب ہم اپنی نوجوانی کی بات کرتے ہیں تو یقین کریں کہ ہم تو اسکول میں تھے تو اپنے ہیڈ ماسٹر صاحب کے سامنے نہیں بات کر سکتے تھے، آگے کالج گئے تو پرنسپل کے سامنے نہیں بول سکتے تھے، گھر میں والد صاحب اپنے آگے نہیں، بڑا کو آ جاتا ہم چپ کر کے بیٹھ جاتے تھے. اب یہ جو کانفیڈنس آیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ نوجوانوں کے ہاتھ میں ظاہر اب ان کے پاس جائے گا، تو کیسا دیکھتے ہیں ان چیزوں کو؟ شخصاً میں تو سمجھتا ہوں کہ اب آنے والا جو ٹائم ہے ان نوجوانوں کا ٹائم ہے، اور یہ نوجوان ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، زیادہ بہتر گفتگو کر سکتے ہیں. اب ڈیجیٹل نالج ہے، اب ڈیجیٹل دور بڑا بہت فاسٹ دور ہے. اس میں دو ہیں اس کی تصاویر، ایک نیگیٹو ہے ایک پازیٹیو ہے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے جو یونیورسٹیز میں جا کر بچوں سے لیپ ٹاپ دیے ہیں، یا انہوں نے سیکورٹی دی ہیں، یا دوسری چیزیں دی ہیں. اب یونیورسٹی میں بھی کافی چینج ہے نوجوانوں میں، وہ اب پڑھائی کی طرف راغب ہیں.
سپورٹس کی طرف راغب ہیں اور لوگوں کی عزت اچھالنے کی طرف اب وہ نہیں جا رہے۔ اچھا آپ خود بھی مطلب ہے ایک تعلیمی ادارہ رن کر رہے ہیں، کتنا عرصہ ہو گیا اس کو؟ 15 سال۔ 15 سال۔ اگر ہم 15 سال پیچھے جائیں اور آج کی ہم بات کریں تو کیا فرق دیکھتے ہیں تب کے نوجوان میں اور آج کے نوجوان میں؟ دیکھیں اس وقت جو تعلیمی سلسلہ تھا وہ اتنا فاسٹ نہیں تھا، اچھا، اب بہت فرق ہے پہلے سے، تیز ہے بچے، اور بچوں کو نالج بھی دن بدن ڈیجیٹل طریقے سے، موبائل کے طریقے سے، لیپ ٹاپ کے طریقے سے، انٹرنیشنل اویئرنیس بھی کافی ہے بچوں کو، اور فوراً ہر چیز گوگل پہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اگر ہم کوئی ٹیچر کو غلط جواب دے تو گوگل پہ انہیں بتا دیتے ہیں کہ مطلب یہ معلوم دیکھیں۔ ہو جاتا ہے۔ ہاں، اب مطلب یہ ہے کہ اب ہر ٹیچر کو چیز پڑھانے جو ہے کے لیے وہ تیاری کرنی پڑتی ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پہلے رٹا رٹایا جس طرح ہوتا ہے۔ نہیں، اب وہ پاسبل نہیں ہے۔ ہارون صاحب، یہ حاج صاحب نے ایک بڑی اہم بات کر دی کہ تبدیلی آ رہی ہے۔ تبدیلی ہم بھی چاہتے ہیں، ساؤتھ پنجاب والے، ہم حکومت سے امید رکھتے ہیں کہ جو ہمارے مسائل ہیں ان کو حل کرے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا موجودہ حکومت کی اور خاص طور پہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کی جنوبی پنجاب میں کارکردگی کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور کیا یہاں کے عوام مطمئن ہیں؟ دیکھیں اوورآل پورا پنجاب جو ہے اس وقت پاکستان کا سب سے آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس والا صوبہ ہے، اور اس وجہ سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف پر تنقید بھی کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے درمیان جو ہے کچھ تناؤ بھی رہا، تو لفظی گولہ باری بھی ہوئی، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا ہو، سندھ ہو، تو ساری کی ساری جو توپوں کا رخ ہے وہ ہوتا ہے پنجاب کے وزیر اعلیٰ پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رفتار بہت زیادہ ہے، اور جو پروجیکٹس ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور آپ دیکھیں کہ صرف پروجیکٹس کا افتتاح نہیں ہے، ان کا فالو اپ ہے مسلسل، اور وہ تقریباً مور دین 90% تمام پروجیکٹس جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ رواں دواں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو گرین الیکٹرک بسیز کا جو آپ دیکھیں پروجیکٹ ہے، کہ ابھی وہ ڈی جی خان آئی تھی، ملتان بھی آنے والی ہیں، اور ساہیوال، کس طرح جو ہے نا 25 کلومیٹر جو ہے ہمارے بزرگ، ہمارے نوجوان، ہماری بہنیں بیٹیاں جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ مطلب ان کو بہت شدید پریشانی تھی، وہ 2-3 گاڑیاں تبدیل کر کے یونیورسٹیز میں اپنے تعلیمی اداروں میں جاتے تھے۔ اب انہوں نے بچوں کے لیے، بزرگوں کے لیے اور طالب علموں کے لیے، تو اس طرح آپ دیکھیں کہ سیلاب ان تینوں کیٹیگریز کے لیے تو ٹریولنگ سہولت مفت کر دی گئی نا۔ ایک تو یہ ہو گیا بزرگوں کے لیے، طالب علموں کے لیے، بزرگوں کے لیے، ڈسیبل خواتین کے لیے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ تو ایک پہلو ہے خدمت کا، ایک اور چیز جو ہم سارے فیس کر رہے ہیں، مہنگائی، کہ جیسے سی ایم نے خود نوٹس لیا ہے کہ جیسے سبزیوں میں ٹماٹر کی جو پرائس ہے وہ ابھی تک کم نہیں ہونے پا رہی۔ اس طرح گاہے نا مطلب یہ جو ذخیرہ اندوز ہیں، اس نظام کو کیسے مانیٹر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں 24 گھنٹے مصروف عمل ہے وزیر اعلیٰ۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت پنجاب کو پاکستان کا پرامن صوبہ کہا جاتا ہے۔ سی سی ڈی نے جس طرح یہاں پر خواتین کی ہراسمنٹ کے لیے اور جو بڑے بڑے جرائم میں بھتے میں جو منشیات کے جو ہماری بہت بڑی لعنت ہے، منشیات جو ہمارے تعلیمی اداروں تک، ہمارے ہاسٹلز تک پہنچ گئی تھی، آپ دیکھیں کہ امن ہے، پیس ہے، پیس آف مائنڈ ہے، تو ساری چیزیں آگے بڑھتی ہیں۔ تو سیلاب زدگان کے حوالے سے جو انہوں نے کام کیا ہے، جو پرائس کنٹرول مجسٹریٹس ہیں، ان کو جتنے ایفیکٹو طریقے سے وہ جو مقامی جو انتظامیہ ہے وہ ان کے ذریعے، تو کیونکہ فلڈ ہے اور اس کی وجہ سے ہمارا بہت زیادہ جو ایگریکلچر ایریاز ہیں وہ ایفیکٹ ہوئے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ ویجیٹیبلز کے حوالے سے ہوا ہے۔ تو اس کی وجہ سے وہ امپیکٹ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے جو مافیاز ہیں، جو ذخیرہ اندوز ہیں، وہ اس کا بینیفٹ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ابھی 1-2 دن پہلے انہوں نے بڑی ایک سٹرونگ فالو اپ لیا ہے، اور انہوں نے نوٹس لیا، لیکن اس پہ کچھ دن ضرور لگیں گے کہ وہ سپلائی اور چین سسٹم، ڈیمانڈ اور سپلائی سسٹم ہے، وہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا، اور یہ چیزیں کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو افغان بارڈر بند ہے اس کی وجہ سے بھی تو ریٹس میں اضافہ ہوا ہے نا، ایک تناؤ چل رہا ہے؟ دیکھیں جو نیشنل لیول کی پالیسیز ہیں، جو ہمارا افغانستان سے انتہائی تلخ ہیں جو معاملات ہیں، اور
جو صورتحال تھی آج اچھی پچھلے خبر چند آئی تو دنوں ہے میں، سیز فائر کی اچھی خبر جی آئی جی وہ ایک معاہدہ ہو گیا دوحہ میں جو افغانستان نے سرنڈر کیا ہے اور پاکستان کی فتح ہوئی ہے، اور پاکستان نے ویری ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر کہا ہے کہ افغانستان کی طرف سے پاکستان میں کسی بھی قسم کی دہشت گردی یا کسی بھی قسم کی دہشت گردی کی کسی بھی قسم کی حمایت جو ہے وہ ہم افورڈ یہ نہیں پہلی کریں گے۔ مرتبہ اتنا اسٹرانگ پہلی مرتبہ اتنا حسین کی strong۔ طرف آتے ہیں۔ حسین بیٹا یہ بتائیے کہ ظاہر ہے آپ جس علاقے سے آپ کا تعلق ہے وہاں سیلاب کی کیا صورتحال رہی؟ دیکھیں جی، ہمارا جو علاقہ ہے، جو ہماری 3 کانسٹیٹیوشن NA 147 PP 209 PP 210، یہ سیلاب سے بالکل سیف ہے۔ یہاں پہ کوئی سیلاب ہمیں نہیں آیا، ہماری طرف کوئی سیلاب نہیں۔ لیکن سراؤنڈنگ میں تو سراؤنڈنگ میں سیلاب آیا ہے، اور بالکل میں نے ایک دن ایجوکیشن منسٹر رانا سکندر صاحب کے ساتھ پورا دن وزٹ بھی کیا تھا جلال پور پیر والا، اور سیلاب میں سمجھتا ہوں یہ ایک مطلب اس سیلاب کی وجہ سے کافی لوگ، میں گیا تھا، بڑے لوگ متاثر ہوئے۔ لیکن اگر آپ بات کریں حکومت کی، پنجاب حکومت کی، تو دے ور ورکنگ ڈے اینڈ نائٹ۔ میں نے پورا دن لگایا تھا، دن رات وہ کام کر رہے تھے۔ وہاں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جلال پور خود بھی آئی تھی، اور جو لوگ جو سیلاب سے سفر کر رہے تھے ان کی ٹیک کیئر کر رہے تھے۔ اور میڈیکل کیمپس، یہ میں آئی وٹنس آپ کو بات بتا رہا ہوں، ایز اے یوتھ میں بھی گیا تھا، میڈیکل کیمپس وہاں پہ موجود تھے، لوگوں کے لیے جو بنیادی سہولیات ہیں وہ موجود تھی، اور جو ہمارے منسٹر صاحب ہیں وہ دن رات وہاں پہ لیکن دو چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ ایک تو جن کے گھر مسمار ہو گئے، جو کچے گھر تھے، جی اب موسم تبدیل ہو گیا، حکومت کو اس پر توجہ فوری طور پر کرنی چاہیے۔ دوسرا، میری کل بھی بات ہو رہی تھی ایک جگہ پر، وہ مال مویشی بہت زیادہ بہہ گئے ہیں اس پانی میں، تو اس کے بارے میں بھی، اور تیسرا یہ جو وبائی امراض ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کا میکنزم اتنا سٹرونگ ہے کہ ان سب پر وہ فیسیلیٹیٹ کر دے گی؟ دیکھیں، سیلاب تو ویسے تو سیلاب از اے نیچرل ڈیزاسٹر، اس میں انسان اس کو سیلاب کو نہیں روک سکتا، اور اس بار جو سیلاب کی نوعیت ہے یہ بہت زیادہ تھی۔ لیکن دیکھیں، آپ اسکارسٹی کہتے ہیں ایک چیز کو، یو ہیو گاٹ لمیٹڈ ریسورسز اور ان لمیٹڈ وانٹس ہیں۔ ہمارے پاس جتنے ریسورسز ہیں حکومت کے پاس، وہ اس کو بڑا بہتر ایک اچھے انداز میں یوٹیلائز کر کے جتنا ہو سکے وہ اپنے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں لائک آئی واز دیئر، مجھے تو آئی واز امپریسڈ بائی دا گورنمنٹ، اور محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کے جو کام تھے اور جو ان کی ایک پوری ٹیم ورک کر رہی تھی سیلاب کے لیے، جتنے ریسورسز حکومت کے پاس تھے وہ آئی تھنک دیٹ واز فیبولس، بہت اچھا تھا وہ۔ لائک لوگوں کے لیے کام ہو رہے تھے، نکالا جا رہا تھا، ایویکویشن پراپر ایویکویشنز ہو رہی تھی، ٹھیک تھا۔ حکومت جو کام سیلاب کے لیے کر رہی، دیٹس ویری گڈ، بہت اچھا کام کر رہی۔ آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ آپ کا علاقہ اگرچہ سیلاب میں نہیں آیا لیکن آپ خود گئے، نوجوان ہونے کی ہے۔ ایک عام مطلب ہے نا کہ جو سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے نوجوان یا عام آدمی، وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو آج کا نوجوان ہے وہ موجودہ حکومت کا سپورٹر نہیں ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جا کر سپینڈ کیا اور از خود سے گئے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو نوجوان ہے وہ حکومت کے بازو مضبوط کر رہا ہے؟ دیکھیں، میں حکومت کے بازو تو نہیں یہ مضبوط کر رہا، لیکن میں سمجھتا ہوں میں ایک پاکستانی سٹیزن ہوں، یہ پاکستان کے جو سارے بھائی متاثر ہیں یہ بھی میرے ہی بھائی ہیں، تو جب مشکل وقت آئے تو مجھے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اور مجھے یہ حاجی صاحب نے مجھے بھیجا تھا، ایک ہماری NGO فرم ہے، اس کے تھرو میں گیا تھا، اور ہم نے جا کے وہاں جتنے لوگ ہو سکیں، ویسے تو ہمیں میڈیا پہ بتانے سے منع کیا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی نیک کام کریں تو آپ گریز کریں کہ آپ میڈیا کے آگے نہ میں وہ بتائیں کسی کو نوجوان بھی کے اس رویے کی بات کر رہا ہوں کہ جو اس نے پھیلا رکھا ہے سوشل میڈیا کی، جو آج کا نوجوان ہے وہ نہیں ہے اس کے ساتھ، نہ موجودہ حکومت کے ساتھ۔ میں اس کے بارے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ آپ نے تو اپنا حصہ ادا کیا، اپنے حصے کی شمع روشنی دیکھیں جس حد تک مطلب ہیں، کافی نوجوان ہیں جو کام کر رہے ہیں، جس طرح آپ دیکھ لیں جو ہماری تقریباً نوجوانوں سے جو آپ کا مکالمہ رہتا ہے وہاں، اٹ از ویری گڈ۔ جو جلال پور پیر والا جہاں پہ سیلاب آیا، وہاں کے جو پارلیمنٹیرین ملک نازک کریم لانگ صاحب ہے، ہی از آلسو اے ینگ پارلیمنٹیرین، اور ساتھ رانا سکندر صاحب، جو اب تقریباً میں دیکھتا ہوں کہ اب ٹائم ہے، ویسے میں سمجھتا ہوں ٹائم ہے، یہ ہو نہ ہو وہ الگ بات ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں اب ٹائم ہے کہ یوتھ کو اٹھنا چاہیے، جو مسئلے مسائل ہوں خود فگر آؤٹ کرنا چاہیے، اور اس کے اکارڈنگلی آپ کو کام کرنا چاہیے۔ تو حاجی عطا صاحب، یہ میں نے تو مطلب نوجوان سے تو پوچھ لیا، اچھا ہم بھی آپ کو کوئی بزرگ نہیں سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، مطلب نوجوانوں کی طرح آپ کام کرتے ہیں، نوجوانوں کی طرح جوتے رہتے ہیں، ہاں سدا بہار ہیں آپ۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جب آپ کامسٹر یونیورسٹی کی بات کر رہے تھے
وہاں کو ہاسپٹل آ جاتا, کچھ اور چیزیں پرائم منسٹر سے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. کانسل یونیورسٹی وفاق کا ادارہ ہے اور وزیر اعظم پاکستان ہمارے پاس تھا. ہسپتال تو وہ پنجاب کا. اچھا, آپ نے وہ رکھا ہوا ہے کہ جب سی ایم صاحب آئیں گے تو ان سے لیں گے؟ جو سی ایم صاحب سے لینی چیزیں ہوں گی ان سے لیں گے. جو وفاق کی چیزیں ہیں وہ وفاق سے ملیں گی انشاءاللہ, اور بجلی ملیں گی, یونیورسٹیز ہے, کوئی ایک آدھا پروجیکٹ ہے NHA کا ایک. اب دیکھیں کام جو ہے نا جی, جتنی تیزی سے میاں صاحب کے دور میں ہوتے ہیں یا پھر مریم نواز صاحبہ کرتی ہیں. آپ ایک ہی کام دیکھ لیں, جو پنجاب میں صاف ستھرا پنجاب کا جو نعرہ ہے, یا یورپ میں ہے یا پنجاب میں ہے. پورے ایشیا میں کہیں یہ کنسیپٹ نہیں ہے کہ گاؤں میں صفائی ہو. پورے ایشیا میں یا یورپ میں ہے یا پھر پنجاب میں ہے. آپ کیا فیل کرتے ہیں یہ جب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ گاؤں میں مطلب صفائی ہے؟ پہلے تو ہمارے تو شہروں میں مطلب صفائی نہیں ہوتی تھی, لیکن الحمدللہ آج شہروں میں صفائی نظر آ رہی ہے اور گاؤں میں بھی صفائی نظر آ رہی ہے. یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے کہ آپ جتنی تعریف کریں وہ کم ہے. اور ابھی جو ریسنٹلی مریم صاحبہ ہم جیسے محکوم عوام کو یہ خوف رہتا ہے یہ جو سہولت آئی ہے کسی وقت ہم سے چھن نہ جائے, مطلب اچانک یہ چیزیں ختم نہ ہو جائیں. یہ بھی اللہ رحم کرے, یہ ابھی سٹارٹ ہے. پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمیشہ پاکستان کی بہتری کے لیے موٹر ویز میں مواصلات کا نظام بہترین کیا. اور آپ اس کے بعد دیکھیں کہ پاکستان میں پہلی ڈسٹ فری ملتان سے بہاڑی تک روڈ بن رہی ہے. ہاں, یہ بڑا شاندار منصوبہ. یہ بھی پورے پاکستان میں کہیں نہیں ہے. یہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون بھائی صاحب یہ بڑا مطلب اچھا لگتا ہے. میں نے پوسٹیں تو پڑھی ہیں, اور یہ ڈسٹ فری والا تو ہم تو گرد و گرما گداؤ گورستان والے شہر والے ہیں. یہ کیسے ہوگا, یہ کیسے ممکن ہوگا؟ دیکھیں یہ سڑک بنے گی, سڑک کے ساتھ 3-3 فٹ ٹف ٹائل ہوگی. اچھا, اور آپ تو دیکھیں اب رات کو بھی شہروں میں صفائی ہو رہی ہے, مشینیں لگی ہوئی ہیں. پہلے تو ایک ٹائم تھا, اب 2 ٹائم ہو گئے صفائی کا نظام. آپ فکر نہ کریں, ہماری ڈیٹر میں یہ کوالٹیز ہیں کہ وہ یہ سارے کام کر سکتی ہیں. میں رات ہی جگہ بیٹھا بات کر رہا تھا کہ ہاسپٹلز میں ماضی میں صبح ایک راؤنڈ ہوتا تھا پروفیسر صاحب, ایک شام کو کرتے تھے. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صفائی 2 ٹائم ہوتی, ورنہ ماضی میں تو ہم نے دیکھا بس صبح منہ اندھیرے صفائی والے آتے تھے, ماشی والے چھڑکاؤ, یاد ہوگا آپ کو, مجھے اچھی طرح یاد, اس طرح ہوتا تھا. بالکل ایسے ہی وہ سارا نظام ہی ختم ہو گیا نا. اب تو سیکنڈ ٹائم دوبارہ آ جاتے ہیں لوگ صفائی کے. اچھا, آپ مریم صاحبہ کا آپ دیکھ لیں, یہ ویل اسپتال کے اس کے حوالے سے دیکھ لیں. جو پہلے اسپتال چکوک میں یونین کونسلز میں بنے ہوئے تھے, اب انہیں ریویپ کر کے دوبارہ انہیں بنا کر اور پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیے. پہلے جہاں پیشنٹ آتے تھے 20, 25, 30, آج میں اگلے دن میں گیا ہوں جہانیہ کے قریب, 68 سال کا بات ہے, 300, 400, 500 پیشنٹ تک آنا شروع ہو گئے ہیں. اچھا, اور انہی پیسوں میں, انہی دعاؤں میں. پہلے دوائیں بھی نہیں ملتی تھی, آج الحمدللہ ہر مریض کو دوائیں بھی ملتی ہیں. اچھا, یہ تو بالکل فیکٹ بات ہے کہ پرسوں میرے گھر سے ایک فرد کی طبیعت خراب ہوئی, ساری رات فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے وومٹنگ اور موشنز وغیرہ تھے. تو صبح جب ہم گئے نشتر کی ایمرجنسی میں, نشتر 1, تو مجھے بیٹے نے کہا کہ پاپا جان پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کوئی مجھے ادویات جو ہے نا بازار سے نہیں لانی پڑی. یہ ایک بڑی اچھی تبدیلی. شاکر صاحب آپ تو ملتان کی اور بڑے اسپتال کی بات کر رہے ہیں, میں تو چھوٹے اسپتالوں کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے اور ایک ڈسپینسر ہے, پیرامیڈیکل سٹاف میں سے, وہ میں ان کی بات کرتا ہوں جو 24 آور وہاں موجود ہیں. اچھا, آپ یہ فیل کر رہے ہیں, آپ چونکہ گراس روٹ لیول ہے, کہ جس طرح ماضی میں اس موسم میں ڈینگی, ملیریا اور اس طرح کی اور وبائی امراض, اس مرتبہ پنجاب میں بہت کم اس کی ریشو ہے اور باقی صوبوں میں زیادہ ہے, اور خاص طور پہ سندھ کی طرف سے, کیا سمجھتے ہیں یہ اسی میکنزم کا حصہ ہے یہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ صفائی سے یہ ساری چیزیں صفائی نہ ہونے سے بڑھتی ہیں, لیکن اس دفعہ صفائی کی بہتری کی وجہ سے اور بہت زیادہ جگہوں میں پانی بھی نہیں کھڑا ہوتا, اس کا بھی وہاں بھی سپرے ہوتا ہے, تو اس سے بھی بہت فرق. ہارون صاحب جو ہے نا وہ بڑے بے چین بیٹھے ہیں گفتگو کرنے کے لیے, ہم بھی چاہتے ہیں. ہارون صاحب, آپ چونکہ مختلف طبقۂ فکر کے ساتھ آپ کا رابطہ رہتا ہے, کیا سمجھتے ہیں یہ جو ہم وبائی امراض کی بات کر رہے ہیں,
تو سمجھتے ہیں کہ یہ حکومتی اقدامات ہیں، ہسپتالوں کا نظام بہتر ہو گیا ہے، بائیو میٹرک آ گیا ہے اور زیرو ٹالرنس ہے وزیر صحت کی، وزیر اعلیٰ پنجاب کی، کہ کم از کم جو سرکاری ہسپتال ہیں کوئی بہتری آئی ہے، کوئی تبدیلی دیکھی ہے آپ نے؟ دیکھیں معاملات میں اور جو گورننس ہے اور جو ڈیلیورنس ہے اس میں بہت بہتری ہے. دیکھیں شاکر صاحب، جو اصل المیہ ہے جس کی طرف میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن اتنی ہے کہ اگر آپ فیڈرل حکومت کو دیکھیں اور اس کے ساتھ جو ہے حکومت پنجاب کو دیکھیں کہ وہ اتنی ہماری کامیابیاں ہیں. اور اس وقت آپ دیکھیں کہ ہماری انڈیا سے ہماری فتح ہو، افغانستان کو ہم نے ناکوں چنے چبوائے ہوں، ہم نے غزہ امن معاہدے کے حوالے سے ہمارا کنٹریبیوشن ہو، اس کے علاوہ جو ہے ملک میں جو امن و امان کی صورتحال ہو. لیکن دور کوئی ایسا چل رہا ہے کہ ہر پازیٹیو چیز کو جو ہے وہ مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کے ذریعے جو اس کے اثرات ہیں ان کو ضائع کر دیا جاتا ہے. تو اس وقت بطور نوجوان، بطور یوتھ جو ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نوجوانوں کو یہ جو مرض ہے سوشل میڈیا پر، ڈیجیٹل میڈیا پر جو مس انفارمیشن کی، جھوٹ پھیلانے کی، اور دیکھیں آپ دیکھیں کہ ایک وزیر اعلیٰ ہے وہ 18 گھنٹے کام کرتی ہے، 100 سے زائد اس کے پروجیکٹ ہے، ہر پروجیکٹ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. آپ تعلیم دیکھیں، آپ صحت دیکھیں، آپ مواصلات دیکھیں، آپ امن و امان کو دیکھیں، آپ جو ہے سیلاب زدگان کے معاملے کو دیکھیں کہ سروے کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس وقت. جن کے مکان مکمل گر گئے ہیں ان کو 10 لاکھ، جن کے جانور بہہ گئے ہیں ان کو 5 لاکھ. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ نوجوانوں کو کاروبار کے لیے جو ہے آسان روزگار اسکیم کے تحت جو ہے بلین روپیز دیے جا رہے ہیں. کل میں پڑھ رہا تھا کہ جو میٹرک کے طلباء ہیں ان کو بھی لیپ ٹاپ دینے کی حکمت عملی جو ہے اس کو وہ وضع کر لی گئی ہے. یہ اتنی کامیابی ہے. اچھا ہارون صاحب، آپ ساری بات کر رہے ہیں جیسے حکومت جو لوننگ دے رہی ہے آسان شرائط پر، کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کوئی بے روزگاری میں کمی ہوگی؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی آپ جب نوجوانوں کو آپ دیکھیں، بینک آف پنجاب میں اس وقت 1 درجن سے زائد ایسی اسکیمیں ہیں جن کے مقصد ہی یہی ہے کہ نوجوان بلا سود قرضہ لے اور وہ اپنا کاروبار شروع کرے، اور جیسے جیسے وہ اپنا کاروبار کرتا جائے گا وہ حکومت پنجاب اس کو سپورٹ کرتی چلی جائے گی. دیکھیں سب سے ابھی جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں وہ جاپان گئی ہوئی تھی، وہاں پر وہ چائنا گئی ہیں، وہ پوری دنیا کے وزٹ کر رہی ہیں، اور اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جو پوری دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے اپنے نوجوان کو پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے جن پروجیکٹس کے ذریعے انہوں نے ترقی کی ہے ان کو پنجاب میں لایا جائے. ضرورت اس چیز کی ہے کہ کس طرح ہم نے اپنے نوجوان کو، اپنے شہریوں کو یہ جو ڈیجیٹل ٹیررزم ہے، جو مطلب سوشل میڈیا کے ذریعے جھوٹ پھیلانے کا جو رواج ہے، جو ہماری ریاست کو، جو ہمارے ملک کو جو ہے اس کے وقار کو مسخ کر رہا ہے، ہم نے نوجوانوں کو یہ بات ہم حسین سے پوچھتے ہیں نا، یہ نوجوان ہیں. حسین آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آج کا نوجوان ہے وہ بہک جاتا ہے بہت بڑی آسانی سے، وہ تصدیق نہیں کرتا اور وہ کوئی بھی چیز سوچے سمجھے بغیر، ایک جھوٹ بات آئی ہے میرے بارے میں کہ جی میں نے مرڈر کر دیا ہے، وہ مجھ سے رابطہ کرنے کی بجائے وہ چیز آگے فارورڈ کرتا ہے. اس روش کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ اچھا شاکر صاحب، فرسٹ آف آل یہ جو آپ نے بات کی ہے، جو یوتھ کے جو ہیں آج کل یہ اس کی کوئی تصدیق نہیں کرتے نیوز کی اور اس کو آگے کر دیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ جو ایک پارٹی ہے PTI جس کو کہتے ہیں، یہ ان کی یوتھ ہے جو ایسے کرتی ہے. ہمیں بالکل ایسے نہیں سکھایا گیا. ہم جو یوتھ ہیں ویسے شاکر صاحب، آئی ایم ناٹ اے ڈکلیئرڈ پولیٹیشین. میں اگر آپ سے ایز اے یوتھ بات کروں، ایز اے یوتھ، ہاں میں یہ سمجھتا ہوں اگر آپ میرے سے PMLN کی بات کریں تو ہم میں سے یہ بالکل ایسے نہیں ہے کہ مطلب کوئی بھی چیز آئے اس کی ہم تصدیق نہ کریں اور اس کو آگے چلا دیں. صرف ایک سیکنڈ یہاں پر ہارون صاحب، یہ جو نوجوان بات کر رہا ہے کیا یہ درست کر رہا ہے؟ 1000% درست ہے. وہ کیا یہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی تربیت ہے. جب ووٹ کو عزت دو کی تحریک تھی، جب ان کو ایک اقامہ پہ نااہل کیا گیا تھا
جب ان کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی تھی، جب ایک پارٹی پاکستان کی پولیٹکس میں چور چور کا نعرہ لگا رہی تھی، جو تہذیب کو، تمدن کو، جو ہماری روایات، نوجوان جو تھا یہ صبر کر رہا تھا، تحمل کا مظاہرہ کر رہا تھا. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ہماری جو پی ایم ایل این ہے اس کی جو لیڈرشپ ہے اس کی کلیئر کٹ ایک پالیسی ہے کہ جھوٹ نہیں پھیلانا، کسی کی ذات پر کیچڑ نہیں اچھالنا اور کسی کو ٹارگٹ نہیں کرنا. آپ دیکھ لیں کہ جی حسین، مطلب میں یہی بات اس لیے میں نے کی ہے کہ وہ اپنی سیاست کے چکر میں پاکستان کے بارے میں کوئی ایسا منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں جس کا پھر خمیازہ ہمیں بطور پاکستانی بھگتنا پڑتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ بس یہ جی پی ٹی آئی کی رسم و روایت ہے، وہ چل رہی ہے، یوتھ کو کیسے سمجھنا ختم ہوگا؟ چاہیے. یہ روش کیسے ختم ہوگا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو ہماری یوتھ ہے جو یہ کرتی ہے انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اگر آپ میرے سے بات کریں، اب ہم ذرا بات کرتے ہیں فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ. اگر ہم تھوڑا سا شاکر صاحب ہم نا تھوڑا سا کمپیریزن کر لیتے ہیں. اگر آپ بات کریں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کی، ابھی جو گورنمنٹ چل رہی ہے، یہ پہلے جی بڑا جھوٹ پھیلایا جاتا تھا اور ہر چیز ایک میڈیا کے ذریعے نا، اب شاکر صاحب لیٹ می کمپلیٹ جسٹ، ایک میڈیا کے ذریعے بڑا جھوٹ پھیلا کے نا ایک پروپوگینڈا کے ذریعے نا آگے لایا جاتا تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو نا سپائسز پسند ہیں کہ بھئی کوئی سپائس ہوگا نا تو ہاں ہوگا، ٹھیک ہے ادھر چلیے جا کے گرم مسالہ. تو شاکر صاحب پی ایم ایل این کی جو گورنمنٹ ہے، خاص طور پہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، ویژنری، اور مین چیز ایوری تھنگ از اباؤٹ امپلیمنٹیشن، کہ جو کام وہ کہہ رہی ہیں وہ کام ہو رہا ہے یا پنجاب میں نہیں. فرسٹلی اگر آپ بات کریں لا اینڈ آرڈر کی، شاکر صاحب اب مجھے آپ بات کمپلیٹ کرنے دیجیے گا. لا اینڈ آرڈر میں سی سی ڈی فورس، پیرا فورس، میں سمجھتا ہوں اس فورس کو مجھے آپ کو آگے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ریزلٹس شوز اٹ آل، رزلٹ آپ کو سب بتاتا ہے، یہ سب جو ہے رزلٹ. سیکنڈلی دھیرانی پروگرام، آئی ٹی میں آیا، ہمیں لیپ ٹاپس دیے. جہاں تک بات پی ٹی آئی کی ہے، ہماری حکومت یوتھ کو لیپ ٹاپس دیتی ہے. جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو انتشار، یہ ڈنڈے دیں گے ہاتھ میں ہمیں. مطلب یہ پیرنٹس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جو لیپ ٹاپ ہیں وہ نون لیگ کے ہیں، اسی کے اوپر ہی بیٹھ کر وہ نون لیگ کے شاکر خلاف صاحب یہ جو آج کل امیزون فری لانسرز چل رہے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں 2011 میں when شہباز شریف صاحب واز دا چیف منسٹر، انہوں نے جب لیپ ٹاپس دیے تھے تو آج جا کے اس کا بوم سٹیج آیا ہے. آج جا کے یوتھ خود ارن کر رہی ہے کیونکہ ہم نے لیپ ٹاپس دیے ہیں. انہوں نے کیا دیا؟ انہوں نے ڈنڈے دیے. دھیرانی پروگرام، ستھرا پنجاب، صفائی نفس ایمان ہے، ستھرا پنجاب پروگرام ایک یہ ہو گیا. اگر میں آپ کو مطلب ان کے پروجیکٹس گنوانے لگ جاؤں تو میں سمجھتا ہوں کافی ٹائم لگ جائے گا. لیکن سیکنڈ وقت ختم ہو جائے گا. شاکر صاحب آپ کو وہ دور یاد ہے؟ پھر میں بھی ایک پاکستانی، میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، میں ایک پاکستان کا سٹیزن، آپ مجھے یہ بتائیں 2018 میں ہمارا خوشحال مضبوط صوبہ پنجاب ایک خاموش وزیر اعلیٰ کے ہاتھ دے دیا گیا تھا. اس کا جواب ہمیں کوئی کیوں نہیں دیتا؟ آپ مجھے بتائیں کہ جی میں بات کر رہا ہوں عثمان بزدار صاحب کی، جنہیں عمران خان نے وسیم اکرم پلس کے طور پر ہم پہ نافذ کیا تھا اور عوام نے انہیں سست قیادت مائنس کے طور پر دیکھا. اس کا تو ہمیں کوئی جواب نہیں دیتا. بزدار صاحب صرف فائلوں پر سگنیچر تک محدود تھے. اب آپ دیکھیں، اور میں تو ایز اے یوتھ اگر آپ بات کریں، میں تو پریشان ہوں کے پی کے کو بھی لے کے. آپ کے پی کے حال دیکھ لیں. میں دعا کرتا ہوں، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی وہاں کے بھی وزیر، ہمیں چاہیے کہ ہمیں محترمہ مریم نواز شریف جیسا میں چاہتا ہوں کہ وہاں پہ، کیونکہ کے پی کے بھی ہمارا ہے، بلوچستان بھی ہمارا ہے، پنجاب بھی ہمارا ہے. لیکن مطلب جب بات آتی ہے یہ پی ٹی آئی، یہ سیاست تھی نا، ہم نے جو دیکھا ہے، میں اپنے ایک پولیٹیکل فیملی میں آئے، گروم اینڈ ریزڈ ان اے پولیٹیکل فیملی، تو ہمیں حاجی صاحب کی طرف سے ہمیشہ بتایا گیا، میرے ابا کی طرف سے، طیب و افتخار کی طرف سے، کہ جو سیاست شعبہ ہے دس واز فار ریسپیکٹ، یہ ایک ریسپیکٹفل پرسن کا شعبہ تھا. لیکن جب سے یہ پارٹی تشریف لائی ہے، میں سمجھتا ہوں انتشار، بدتمیزی، ہر چیز یہ عام کر دی. جھوٹے پروپوگینڈاز، نہ کسی بات کو سننا، نہ سمجھنا، نہ کوئی فیکٹس اینڈ فگر پہ بلیو کرنا. تو یہ میں سمجھتا ہوں سارا پی ٹی آئی کا کرنا ہے. ہماری چیف منسٹر محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ دن رات کام کر رہی ہیں. شی از ورکنگ ڈے اینڈ نائٹ. اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. اس کو ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے اور ایز اے یوتھ میں ایڈمٹ کرتا ہوں. اور ان کی جو ٹیم ہے، ایجوکیشن منسٹر، آئی ہیو میٹ ہم لائک 3-4 ٹائمز، میرا ان کے ساتھ کافی ٹائم اسپینڈ ہوا ہے. ہی از ورکنگ ڈے اینڈ نائٹ. پنجاب میں اس بار تعلیم کے لیے سب سے بڑا بجٹ مخصوص کیا گیا ہے شاکر صاحب.
شی از ورکنگ آن ایجوکیشن. میں سمجھتا ہوں اگر ایجوکیشن پہ کام ہوگا, لوگوں میں شعور آئے گا, تو پھر یہ پاکستان ترقی آئے گا. لیکن جو شعور پی ٹی آئی نے دیا ہے, اللہ نہ کرے یہ شعور واپس آئے. جی بھائی صاحب, بڑی اچھی بات ہے. نوجوان جو ہے وہ اپنے نہ صرف جذبات کا اظہار کر رہا ہے بلکہ وہ ایک امید بھی رکھتا ہے کہ نا امیدی نہیں ہونی چاہیے, وہ امید کی طرف ہے. آپ سے جب ہم نے گفتگو کا آغاز کیا کہ جب جہانیے میں پی ایم میاں شہباز شریف صاحب تشریف لائے اور انہوں نے آتے ہی پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کی بات کی, اب آپ دیکھیں کہ اب ان کی کامیابیوں کا جو دائرہ کار ہے وہ پاکستان سے نکل کر پوری دنیا میں پھیل رہا ہے. اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں کہتا ہوں کہ دنیا کے بڑے لیڈروں میں ایک پاکستان کا نام بھی الحمدللہ بڑے عرصے بعد پاکستان کا نام بھی دنیا کے جب کوئی بھی دنیا میں معاہدہ ہو رہا ہے, خواہ غزہ کا ہے, افغانستان کا, سعودی عرب بے ہے, شک آپ کسی معاہدے میں دیکھ لیں تو پاکستان کو اللہ میاں نے بڑی عزت دی ہے. جب ہم پہلے کہیں جاتے تھے, آج سے کچھ عرصہ چند سال پہلے, تو پوچھتے تھے کہ آپ انڈین ہیں, پاکستان کا نام انہیں نہیں پتہ ہوتا تھا. ایسی لیکن آج الحمدللہ وہ جب ہم کہتے ہیں پاکستانی تو وہ فخر سے کہتے ہیں ویری گڈ. ذرا سوچئے کہ جب وزیر اعظم کا وفد جا رہا ہے سعودی عرب اور راستے میں ہی سعودیہ کے حفاظتی طیاروں نے ان کو اپنے حصار میں لے لیا, یہ کتنا اچھا مطلب. دیکھیں یہ ہر پاکستانی کے لیے بلکہ ہر مسلمان کے لیے یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ سعودی عرب کا ڈیفنس ہمارا ڈیفنس ہو گیا. یعنی کہ سعودی عرب کی لڑائی ہماری لڑائی, ہماری لڑائی سعودی عرب کی لڑائی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا گھر اور اپنے رسول کا گھر ان کی حفاظت کے لیے, دیکھیں کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ایک عرصے بعد جو ایک اسلامی کانفرنس ہوئی تھی لاہور میں, اس کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان کا جو نام ہے وہ ہر جگہ پر بڑا نمایاں لیا جا رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ دیکھیں ٹرمپ نے کتنی بار اپنی تقریر میں یہ کہا بار 7-0. ہاں جی, یہ وہ بھی مان گیا کہ پاکستان کے پاس الحمدللہ اللہ نے ایک ایسی طاقت دی ہے کہ وہ عزت کے مقام پہ. ہارون صاحب, آپ سے ایک بڑا اہم سوال میرے ذہن میں آ گیا ہے. یہ پاکستان اس وقت جس انداز سے سفارتی سطح پر کامیابیاں, دیکھیں یہ بڑا بظاہر تو بڑا مطلب اچھا لگتا ہے, لیکن ہے تو بڑا عجیب سا کہ ایران پاکستان کے ساتھ ہے, چین پاکستان کے ساتھ ہے, سعودی عرب پاکستان کے ساتھ ہے, امریکہ پاکستان کے ساتھ ہے. کون سی ایسی طاقت ہے اس وقت جو ڈومینیٹ کر رہی ہے وہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہے؟ ایسا کیا معاملہ ہو گیا ہے, یہ تو بتائیے. دیکھیں پاکستان کی جو سفارتکاری ہے وہ اس وقت معراج پہ ہے. میرا خیال ہے کہ پچھلے 40 سال میں سفارتی محاذ پر, دفاعی محاذ پر, معاشی محاذ پر, کسی بھی شعبے میں, ابھی آپ دیکھیں کہ کل پاکستان کے جو لڑاکا طیارے ہیں وہ آذربائیجان گئے ہیں اور فضا میں فیولنگ کی گئی ہے. صحیح. کل جو ہے ہائپر اسپیکٹریکل جو ہے سیٹلائٹ پاکستان نے لانچ کیا ہے جس میں 2 چائنا کے تھے, 1 پاکستان کا تھا. آپ دیکھیں کہ سعودی عرب سے جو اسٹریٹجک ڈیفنس ایگریمنٹ ہے وہ پاکستان نے کتنی آب و تاب کے ساتھ, اور جو وزیر اعظم کا وہاں پر جو پروٹوکول تھا, اس کے بعد دیکھیں کہ شرم الشیخ میں دنیا کے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے جو ہے لیڈرز ہیں, اس مشرق وسطی کے بڑے بڑے رہنما وہاں موجود ہیں. لیکن ٹرمپ نے صرف اور صرف وزیر اعظم شہباز شریف کو خطاب کی دعوت دی اور پہلے کہا کہ مائی فیورٹ فیلڈ مارشل یہاں نہیں ہے, آپ ان کو سلام کہنا میرا. تو بات یہ ہے کہ جب آپ دفاعی طور پر آپ اپنے دشمن کو بدترین شکست سے دوچار کرتے ہیں, دیکھیں پاکستان پچھلے 5 سال سے افغانستان کو مختلف ذرائع سے کنوینس کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یار آپ کی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے, پاکستان میں ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں. ہم نے جو ہے ان کو بڑی جو معتبر شخصیات ہیں, مولانا تقی عثمانی صاحب ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, ہم نے ان کو بھیجا. ہم نے انہیں فارمیشن کمانڈر کانفرنس کے ذریعے ہم نے ان کو کہا کہ بھئی آپ کی زمین دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے, آپ اس سلسلے کو بند کریں. لیکن جب وہ نہیں مانا تو دوحہ میں اب افغانستان نے سرنڈر کی ہے. ایسے ہی ہے. چیف آف آرمی سٹاف نے 2 دن پہلے جو کاکول اکیڈمی میں جو تقریب ہے, انہوں نے کہا ہے کہ میں پاکستانی قوم سے وعدہ کرتا ہوں کہ 1 سنگل انچ بھی جو ہے ہم دشمن کو قابض نہیں ہونے دیں گے. صحیح. انہوں نے جو انڈیا کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس سے مخاطب ہوئے ہیں
کہ جو انوائرمنٹ ہے کہ ہم دونوں ممالک جو ہے وہ ایٹمی قوت ہے، ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو دیکھیں افغانستان کا معاملہ، اس سے پہلے جو ایران اور اسرائیل کی جنگ تھی اس کو رکوانے میں جو پاکستان کا کردار تھا، اس کے بعد جو قطر پہ حملہ ہوا اسرائیل نے جو کیا، غزہ امن معاہدے میں پاکستان کا کنٹریبیوشن ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کو مودی کہیں نظر نہیں آئے گا پوری دنیا میں. بھارت مودی کو تو اب اندر سے بڑی شدید مخالفت کا سامنا ہے. اب مودی آپ کو نظر نہیں آئے گا، بھارت آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا، آپ کو نظر آئے گا صرف اور صرف پاکستان. تو صرف شاکر صاحب ضرورت اس چیز کی ہے، ہم نے ان کامیابیوں کو ضائع نہیں کرنا، ہم نے ان کامیابیوں کے جو اثرات ہیں ان کو سمیٹنا ہے. ہم نے مس انفارمیشن کا، ڈس انفارمیشن ہارون کا، صاحب ڈیجیٹل آپ کی باتیں ٹیررزم بڑی کا ہم اچھی نے ہیں، بہت اچھی ہیں، ہم اور سننا چاہتے ہیں، لیکن میں اپنے نوجوان جو حسین سر ہمارے نوجوان نے تو درمیان، کمال میں ان کر سے دیا. نوجوانوں کسی کے چیز کو لیے کنٹینیو میں آپ سے نوجوانوں کے لیے پیغام دینا چاہوں گا مختصر سے، ہمارے پروگرام کا وقت ختم اچھا، ہوا. میں نوجوانوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے جی، بالکل دیکھ کے فرسٹلی تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ جو میڈیا ہے، نوجوانوں کو میڈیا کو بڑا ایک طریقے سے اسٹڈی کر کے، سوچ سمجھ کے دیکھیں. یہ میڈیا کا پہلے، یہ میڈیا کا دور اب آیا، رائٹ. میں سمجھتا ہوں، ایک میری تھنکنگ ہے، مے بی آئی ایم رانگ، یہ میڈیا سے ایک مطلب ایک بیانیہ بنایا گیا. اب آج کل میں اپنے دوستوں سے ملتا ہوں نا، آئی میٹ یوتھ، میں یوتھ سے ملتا ہوں، تو جو وہ لوگوں میں امنگ تھی نا ایک پاکستان میں رہنے کی، وہ آہستہ آہستہ فیڈ ہوتی جا رہی تھی کہ لائک ہر بندہ پاکستان سے تنگ تھا. کیوں یار؟ پلاننگ کے تحت انہوں نے پھیلائی. میں آپ دیکھیں پاکستان سے ہر بندہ تنگ تھا کہ مطلب کہتے تھے کہ ہم نے باہر نکلنا ہے، باہر نکلنا ہے. لیکن آفٹر آل جب یہ حکومت بنی اور یہ جس طرح آپ نے ڈپلومیسی اور نیشنل سیکیورٹی کی بات کی، یہ جو پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی، میں سمجھتا ہوں جس انداز میں یہ اسٹریٹجیکلی جنگ لڑی گئی، ہمارے سپہ سالار حافظ آصف منیر صاحب اینڈ میاں شہباز شریف صاحب جنہوں نے اپنا لوہا منوایا اور اس جنگ کو جیتا، میں سمجھتا ہوں اب جا کے ہم یوتھ میں وہ واپس امنگ پیدا ہوئی ہے پاکستان میں رہنے کی. اور پھر ہمیں وہ یاد آتا ہے when the great محمد علی جناح said there is no power on earth that can undo Pakistan. I am very patriotic. مجھے میری دھرتی پاکستان سے محبت ہے، لیکن یہ جو پچھلا ٹینیور گزرا ہے، یہ جو میڈیا پہ ایسی مینیپولیشنز ہوئی ہیں، انہوں نے تو میں سمجھتا ہوں دل ہی اٹھا دیا. اور شکر یہ ہوا کہ وہ سب چیزیں اب تبدیل ہو گئی ہیں اور تبدیل ہونے جا رہی ہیں. میں شکر گزار جناب اپنا حاجی عطا صاحب. جی میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں، یہ پاکستان فوج کے بارے میں اس میڈیا نے، یہ جو مجھے بار بار نام لینا پڑ رہا ہے لیکن میں لوں گا، آج میں آپ کا بے انتہا مشکور ہوں کہ آپ کے فورم سے میں بات کر رہا ہوں. یہ جو پاکستان آرمی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ہماری پاکستان آرمی ہے، یہ ہماری یوتھ کی آرمی ہے. تو یہ اس میڈیا نے ہم بچوں کو، ہم یوتھ کو اپنی فوج کے بھی خلاف کر دیا. اس کی وجہ کیوں؟ یہ باہر کی سازش ہے کہ آپ پاکستان کو ویک کرنا چاہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر پاکستان کی فوج ہے تو ہم ہیں. اب وہی نوجوان جو ہے وہ تبدیل ہو گیا. میں یہی آپ کو میں نے اس لیے نہیں روکا کہ مجھے معلوم ہے کہ نوجوان کو جب ہم روکتے ہیں تو اس کے پاس کوئی نہ کوئی اچھی بات ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ حسین، آپ تشریف لائے. جناب ہارون انجم صاحب، آپ ہمیشہ اچھی بات کرتے ہیں، اور حاجی عطا صاحب آپ نے بڑی اچھی گفتگو عطا کی. میں شکر گزار ہوں اپنے مہمانوں کا. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاکر حسین شاکر کو پاکستان ٹیلی ویژن ملتان کے اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. اللہ کے حوالے.